الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ان کا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت رسول کے زندہ نمونہ اور بے حد پابند تھے۔ ہمیشہ مریدوں کو اتباع شریعت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایمان والوں کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نماز کا درجہ دوسری تمام عبادتوں سے بلند ہے۔ جو عبادت مسلمانوں کو خدا سے ملاتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور راز صرف نماز ہی میں کہا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ بیدار نہ ہو اس کے سرہانے کھڑے رہیں۔ فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اپنے اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما کہ یہ نیکی و طہارت کے ساتھ سویا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مومن کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لانے میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا مل جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس نے جو کچھ پایا خدمت سے پایا ہے، پس لازم ہے کہ پیر کے فرمان سے ذرہ برابر تجاوز نہ کرے۔ نماز، تسبیح اور رات وغیرہ کی بابت پیر اس سے جو کچھ فرمائے گوش گوش سے سنے اور اسے بجا لائے تاکہ کسی مقام پر پہنچ سکے، کیونکہ پیر مرید کو سنوارنے والا ہے۔ پیر جو کچھ فرمائے گا وہ مرید کے کمال کے لیے ہی فرمائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا۔ حدیث میں ہے، جو فرزند اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، کلام مجید کو دیکھنا۔ نمبر 3، کسی عالم بزرگ کا چہرہ عزت و احترام سے دیکھنا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کے دروازے کی زیارت اور خانہ کعبہ شریف دیکھنا۔ نمبر 5، اپنے پیر و مرشد کے چہرے کی طرف دیکھنا اور خدمت میں مصروف رہنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھوٹی قسم کھانے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، ادھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ اگر کسی میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، سخاوت، شفقت اور تواضع۔ سخاوت دریا جیسی، شفقت مانند آفتاب اور تواضع زمین کی سی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے، اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا نقصان پہنچاتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں بغداد گیا، دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ ایک کٹیا میں اقامت گزین تھے۔ میں ان کے پاس گیا، سلام عرض کیا، انہوں نے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مجھے دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئے 50 برس گزر گئے۔ ان دنوں میں بھی تمہاری طرح سفر کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شہر میں گزر ہوا، وہاں ایک بڑا آدمی لین دین میں بہت سختی کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار تو معلوم ہوئی، مگر چشم پوشی کر کے چلا آیا۔ غیب سے آواز آئی، اے درویش، تیرا کیا ہوا جاتا اگر خدا کے واسطے اس دنیا دار سے کہتا کہ مخلوق کے خدا پر اتنا ظلم کرنا اچھا نہیں، خدا سے ڈر اور جفا سے باز آ جا۔ ممکن ہے وہ تیری نصیحت مان جاتا اور ستم سے باز رہتا۔ شاید تجھے یہ خیال آیا کہ یہ دنیا دار جو لطف و ضیافت میرے ساتھ کرتا ہے وہ بھی نہ کرے گا۔ میں اس دن سے سخت شرمندہ ہوں۔ 50 برس گزر گئے، کٹیا سے قدم باہر نہیں نکالا۔ رات دن یہی فکر رہتی ہے کہ اگر خدا نے قیامت کے دن مجھ سے اس بات کے متعلق سوال کیا تو کیا جواب دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کو دوزخ سے خلاصی ملتی ہے، بہشت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس سے بہتر کوئی طاعت نہیں ہے۔ عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت برآری اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، اگر نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو شفا دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر درد کو شفا بخشتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، پس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں کہ اس میں خیانت نہ پیدا ہو۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا۔ جو اس حساب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ کا شکار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے، اس سے خدا و رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے وہ ملعون اور منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ جائے حرص و ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اگر وہ خلق سے دور نہ بھاگے تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی نعمت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہو اسے دل سے نکال دے تاکہ اپنے دوست کی طرح یگانہ ہو جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ اس پر کسی چیز کو مخفی نہ رکھے گا اور وہ دونوں جہاں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ نام سے بری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں۔ نمبر 1، عالم جو اپنے علم سے بات کہے۔ نمبر 2، جو لالچ نہ رکھے۔ نمبر 3، وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حق شناسی کی علامت لوگوں سے راہ فرار اختیار کرنا اور معرفت میں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عارف سورج کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہان کو روشنی بخشتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ ہو اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، کم کھانا۔ نمبر 2، کم سونا۔ نمبر 3، کم بولنا۔ پہلے سے خوف خدا، دوسرے اور تیسرے سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل طریقت کے لیے 10 شرطیں لازم ہیں۔ نمبر 1، طلب حق۔ نمبر 2، طلب مرشد۔ نمبر 3، ادب۔ نمبر 4، رضا۔ نمبر 5، محبت اور ترک فضول۔ نمبر 6، تقوی۔ نمبر 7، شریعت پر استقامت۔ نمبر 8، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ نمبر 9، خلق سے دوری اور تنہائی اختیار کرنا۔ نمبر 10، روزہ و نماز کی ہر حال میں پابندی کرنا۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات بیان کیے۔ یقیناً آپ نے ان کو سماعت کیا ہوگا اور ان کو سن کر آپ کو ان کا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کے طور پہ اس طرح کی اچھی ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے۔ اس چینل کے اوپر آپ کو علم دین کے حوالے سے بہت ساری اچھی ویڈیوز مل جائیں گی۔ آپ ان ویڈیوز کو خود بھی سنیے، اپنے بچوں کو بھی سنائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیجئے۔ یقین کریں آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ کس طرح سماعت کیجئے، آپ کسی کے ساتھ یہ اچھی حدیثیں شیئر کریں گے، وہ سنیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کا عمل حضور پاک کے اس فرمان کے اوپر ہو جائے گا اور آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث سنے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے اس فرمان میں آپ کو برکتیں حاصل ہوں، اس فرمان کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں، تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی اچھی بات آتی ہے، حدیث آتی ہے، دوسروں تک بیان کریں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔